انہیں اہل حدیث سمجھ کر ان کی تعریف کرتے ہیں بنا جانے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی منہج، جبکہ ہندوستان ملک کے خود سلفی علماء ان کا پچھلے 20 سال سے رد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس پر ہمیں رہنمائی کیجیے۔ یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے کہ اس میں 20 سال سے علماء اہل حدیث جو ہیں سلفی علماء رد کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ رد کرنے کی بات تو بات کی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے خود کو کب اہل حدیث کہا ہے؟ یہ تو مدعی سست گواہ چست والی بات ہے۔ ایک آدمی خود اپنے آپ کو کبھی اہل حدیث نہیں کہتا، اہل حدیث سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ اب افسوس ہے ان لوگوں پر جو جبرن ان کو اہل حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ عجیب و غریب بات۔ پڑوسی ملک کے علماء اہل حدیث سمجھ کر، پڑوسی ملک کے علماء ان کو اہل حدیث سمجھتے ہیں یا اپنے ملک کے علماء اہل حدیث سمجھتے ہیں، کسی کو کسی طرح کسی کی طرف سے سمجھے جانے سے وہ حقیقت نہیں بدلتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہ اہل حدیث تھے، نہ وہ ہیں، اور نہ کبھی انہوں نے اس کا دعویٰ کیا، بلکہ آج بھی وہ اس سے اپنے آپ کی برات کرتے ہیں۔ I am not a حنفی، not a شافعی، not a مالکی، not a حنبلی، not a اہل حدیث، not a سلفی، I am a مسلم، یہ بار بار کہتے رہے، آج بھی وہ کہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے خود کبھی نہیں کہا میرے بھائیوں کہ وہ اہل حدیث ہیں، تو پھر کیوں بلا وجہ آپ جو ہے ان کی وکالت کرتے ہیں؟ کوئی بھی آدمی کیوں بلا وجہ ان کی وکالت کرتے ہیں، ان کو اہل حدیث ثابت کرتا ہے؟ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ تو کسی پڑوسی یا اپنے ملک اندر کے کسی بھی شخص کے اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تحریروں میں ہے، ان کی تقریروں میں ہے، ان کے سوالات میں ہے، ان کے رہن سہن میں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو ان کے اساتذہ سے معلوم پڑتی ہے، حقیقت وہ ہے جو ان کے آئیڈیل لوگوں سے معلوم پڑتی ہے، وہ ان کی حقیقت ہے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اور آج بھی ضمناً عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا استاذ کبھی کوئی اہل حدیث نہیں رہا۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے یا ہمارے علماء سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کے آئیڈیل علماء کون ہیں، ملک کے دنیا میں بڑے علماء کون ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم سے کہا جائے گا پوری دنیا کے اعتبار سے تو ہم علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا نام لے لیں گے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں گے، علامہ محمد بن صالح عثیمین کا نام لیں گے، شیخ صالح فوزان کا، لخیدان کا، غدیہ، جو سلفی علماء ان کا ہم نام لیں گے بطور مثال۔ اور اگر بڑے صغیر کا نام لے تو ڈاکٹر وسیع اللہ صاحب کا ہم نام لیں گے، شیخ ظفر صاحب کا نام لیں گے، اور اس طرح کے ماضی قریب میں علامہ شیخ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں گے، یا اور جو ہمارے کبار علماء جامعہ سلفیہ بنارس اور جماعت اہل حدیث کے جو کبار علماء گزرے ہم ان کا نام لیں گے۔ لیکن نہ پوری دنیا میں اور نہ کوئی عجم میں، ہند و پاک میں کوئی ایک بھی سلفی عالم ڈاکٹر نائک صاحب کا معتبر عالم اور استاد نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی ڈاکٹر نائک صاحب کی اپنی شہادت ہے۔ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ ڈاکٹر احمد دیدات ہیں، اور ایسے کہ دوسرا اردو دنیا میں سب سے بڑا آئیڈیل ہے تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، جن کی اخوانیت اور عقل پرستی اور تعویل اور صوفیت کو ہر آدمی جانتا ہے، اس کے لیے زیادہ وقت نہیں درکار ہے۔ ایسے ہی ان کو اگر عالمی سطح کے اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے اساتذہ اور آپ کے آئیڈیل علماء کون ہیں، تو ان کے گریٹسٹ اسلامک اسکالر میں محمد حسن ددو کا نام آتا ہے، جو کٹر قسم کا صوفی اور اخوانی، اور ایسے ہی سعودی عرب کے اندر عبدالعزیز طریفی کا نام آتا ہے، جو کٹر اخوانیت کی راہ پر چلنے والا آدمی ہے اور جس کو سعودی حکومت کی طرف سے بہت ساری سزاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑ چکا ہے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک دم واضح بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اہل حدیث ہے کہ نہیں ہے، میں دعویٰ کروں کہ ہیں، وہ آپ دعویٰ کریں کہ نہیں ہے۔ کیوں جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے بھائی؟ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لو نا، دیکھ لو ان کا رب ضبط کس سے ہے، وہ علم کس سے حاصل کرتے ہیں، ان کے آئیڈیل کون ہیں، ان کے اساتذہ کون ہیں، ان کے علماء کون ہیں، ان کی تحریریں کس سے جڑی ہوئی ہیں، ان کی تقریریں کس سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ سب سے بڑی شہادت ہے، ہمیں آپس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال یہ حقیقت ہے، اور مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو چاہے وہ عوام ہو یا بعض خواص بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، جو بلا وجہ وکالت کرتے ہوئے ان کو اہل حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی ان کے کارنامے لا کر کے پیش کرتا ہے کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے میں ان کا بہت بڑا کارنامہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تقابل ادیان، مقارنۃ الادیان کے معاملے میں ان کی بڑی ساری خدمات ہیں اور اسلام کی دعوت میں ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، یا ایسے ہی میڈیا کے ذریعے سے اسلام پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کہہ کر کے، بلکہ ایک بات اور بھی لوگ کہتے ہیں، عوام خاص طور پر یہ بات کہتی ہے کہ آپ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کیوں باتیں کرتے ہیں، کیوں رد اور نقد کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اتنے سارے لوگوں کو کلمہ پڑھوایا، اتنے سارے لوگوں کو مسلمان بنایا، کیا آپ نے کسی کو مسلمان بنایا ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کیوں اہل حدیث ثابت کرنا چاہتے ہو بھائی؟ اس چیز سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ایسا کر کے آپ ان کو اہل حدیث ثابت کر لے جائیں گے؟ ارے بھائی خود برات کا اظہار کرتے ہیں اہل حدیثیت سے، سلفیت سے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہ عوام خواص پتہ نہیں کیوں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو اہل حدیث ثابت کریں۔ بھائی وہ خود کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، سلفی کچھ بھی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔
تو اس لیے یہ غلط ہے، اور پڑوسی ملک کے لوگ ان کو اہل حدیث سمجھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو ان کی بھی ناسمجھی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے افکار، نظریات، اور ایسے ہی ان کی تعلیم، اور ایسے ہی ان کی تقریروں اور ان کی تحریروں اور جو بھی ان کا نظریہ ہے اسے قریب سے پڑھنے اور جاننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور رہی بات یہ کہ 20 سال سے علماء رد کرتے رہے ہیں، یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بحیثیت طالب علم کے، کہ رد باطل قرآن کریم، سنت اور سلف امت کا طریقہ رہا ہے۔ ہر باطل کی تردید کی جائے گی۔ قرآن کریم رد باطل سے بھرا ہوا ہے، شرک سے، کفر سے، الحاد سے، بدعات سے، انحراف سے، اور ہر طرح کے باطل سے کی تردید سے قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں رد باطل سے بھری ہوئی ہیں، باطل سے بھی اور اہل باطل سے بھی، سب سے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو آگاہ رکھنا ہے، دور رکھنا ہے، چوکنا رکھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے آگے بڑھیں صحابہ، تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ محدثین، تو آپ کو ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں میں، ہزاروں میں کتابیں ملیں گی، جو کتابیں ہمارے اسلاف نے رد باطل پر لکھی، صوفیت کی تردید میں، خارجیت کی تردید میں، انکار صفات کی تردید میں، ایسے ہی رافضیت کی تردید میں، صوفیت کی تردید میں، اخوانیت، عقل پرستی کی تردید میں، اس طرح کے جتنے بھی باطل افکار و نظریات ہیں سب کی تردید میں الحمدللہ ہمارے اسلاف نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو علماء اہل حدیث 20 سال سے رد کر رہے ہیں، آگے بھی رد کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ حق اچھی طرح سے ان کے سامنے کھل نہ جائے جو اس راستے پر چل رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پورے طور پر سنت کی راہ پر، سلفیت کی راہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔